قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دو قسم کے آدمیوں کو لائے گا. ایک وہ انسان جو دنیا کے اندر اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزاری. دنیا کے اندر انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں تھیں، رہنے کے لیے اچھی بلڈنگیں تھیں، کھانے کے لیے دنیا کی بہت ساری نعمتیں تھیں، ایئر کنڈیشن میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، عیش و عشرت کی پوری زندگی کاٹا. دنیا کی کوئی بیماری اس انسان کو پریشان ہی نہیں کیا. وہ انسان جب دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچا، لیکن تھا تو وہ انسان جہنمیوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جیسے ہی پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو جہنم کا ایک گوتا لگائے گا. فَإِصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ایک مرتبہ جہنم کے اندر داخل کرے گا، فوراً نکال لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا کہ هل رأيت خيرا قط، اے ابن آدم بتا کیا دنیا کی کوئی بھی نعمت یاد ہے؟ وہ انسان جو دنیا کے اندر اپنی پوری زندگی عیش و عشرت میں گزارا، ایک پل جہنم کی سزا چکھنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری پوری زندگی دکھوں میں گزر گئی ہے. یعنی دنیا کی ساری نعمتیں وہ بھول بیٹھا ہوگا. دوسرا وہ انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا، جس انسان کی ساری زندگی دکھوں میں گزر گئی. رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے سامان نہیں تھا، فٹ پاتھ پر زندگی گزارا کرتا تھا، ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا تو دوسرے کے لیے وہ بھوکا رہا کرتا تھا. مختلف قسم کی بیماریاں اس انسان کو گھیرے ہوئے تھیں، دنیا کی مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، لیکن تھا تو وہ جنتیوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایک پل جنت کے اندر داخل کرے گا اور جنت سے نکال کر کے سوال کرے گا کہ اے ابن آدم بتا کیا دنیا کی کوئی دکھ یاد ہے؟ وہ انسان جس نے پوری 60 سالہ 70 سالہ زندگی دکھوں میں گزار کر کے گیا، ایک پل جنت کو دیکھنے کے بعد کہے گا کہ اے اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ میری پوری کی پوری زندگی سکھوں میں گزر گئی. اب آپ دونوں قسم کے لوگوں سے اندازہ لگائیے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی عیش و عشرت میں گزارا، ایک پل جہنم کا سزا چکھنے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول بیٹھے گا، اور دوسرا وہ انسان جس نے پوری زندگی دکھوں میں گزاری، ایک پل جنت کا مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی ساری دکھوں اور پریشانیوں کو بھول بیٹھے گا. تو اسی جنت کو پانے کے لیے ہمیں دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تبھی ہم اس جہنم سے بچ جائیں گے جس جہنم کے اندر داخل ہونے کے بعد انسان دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. تو اگر ہم دنیا کے اندر دنیا کی پریشانیوں کو برداشت کریں گے، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کریں گے رب کی عبادت کے لیے، تو ہمیں وہ جنت ملے گی جو دنیا کی ساری دکھیں ہم بھول جائیں گے. لیکن اگر دنیا کی عیش و عشرت میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں وہی جہنم ملے گی جس جہنم کے اندر جانے کے بعد انسان دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. اس لیے ہمیں اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. گرچہ ہمارے اوپر بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں آئیں، ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اسی جنت کو حاصل کرنا ہے جس جنت میں جانے کے بعد یہ دنیا کی چند گھنٹوں اور چند منٹ اور چند سالوں کی پریشانیاں جو ختم ہو جائیں گی، اس جنت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے.